براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو آپ سننے کے بعد، یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ شاید پوری دنیا پر اگر صرف اسی بوٹی سے ہی پوری پریکٹس کر لی جائے ہومیوپیتھی کی تو وہ ایک بوٹی ہی بے شمار بیماریوں کا علاج کر دے گی، یا ایک دوائی ہی ساری بیماریوں کا علاج کر دے گی۔ اچھا، یہ کون سی ایسی دوائی ہے جو ساری تقریباً ایسی کرونک قسم کی ڈیزیزز، ایسی خطرناک بیماریاں جن کا نام سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں، ان کا یہ بڑا اچھا علاج کر دیتی ہے اور اس میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے؟ وہ کون سی ایسی دوائی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے اس کا نالج کیوں حاصل کیا اور میں نے اس کو اپنی پریکٹس میں کیوں استعمال کرنا شروع کیا، تو اس پہ بات ہو جائے۔ اچھا، میری ایک دوست ہیں کہ جو وہ PIA میں جاب کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ میری اچھی گپ شپ تھی اور ملنا جلنا تھا۔ تو ایک دفعہ ان کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے پاس ایک کپڑے کے اندر خاصا بڑا ایک جو فیلالین کا کپڑا تھا، اس میں کچھ ایسی جھاڑی سی جو ہے اس کو باندھا ہوا تھا کہ جیسے جس نے ایسے کوئی جانور رکھے ہوئے ہوں کسی بندے نے، تو وہ بعض دفعہ کوئی ایسے چارہ وغیرہ لے کر آتا ہے، اس طرح سے اس کو باندھا ہوا ہے۔ یا کوئی ایسے کہہ لیں کہ کسی بندے نے کوئی ایندھن اکٹھا کرنا ہو تو وہ ایندھن اکٹھا کر کے لایا ہو اور اپنا وہ گھر میں کوئی چولہا جلانے کے لیے اس نے وہ ایندھن اکٹھا کیا ہو، تو اس طرح سے۔ اور وہ اچھے خاصے ریزنیبل آدمی تھے اور میں نے بڑا حیران ہوا ان کو اس طرح سے دیکھ کر کے جی انہوں نے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا سا ایک گٹھڑی سی جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے اپنے پاس، اور وہ آ کر میرے پاس بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس میں بڑے تیز قسم کے کانٹے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ کیوں لے کر آئے ہیں، یہ کیا اس کا مقصد ہے جو آپ لے کر آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، یہ ایک ایسی بوٹی ہے جو بڑا زبردست علاج ہے مختلف امراض کا اور بڑے خطرناک امراض کا۔ تو میری بہن فیصل آباد میں رہتی ہیں، تو ان کو کینسر ہو گیا ہے بریسٹ کا، اور بریسٹ میں پہلے گلٹی نمودار ہوئی، پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کینسر ہے۔ تو ہم نے یہ جو بوٹی ہے اس کو میں لے کر آتا ہوں اور میں لے کر اس کو جو ہے وہ میں نے نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لیتا ہوں، زیادہ تیز پانی سے نہیں دھوتا کہ اس کے اثرات جو ہے ادویاتی اثرات ختم نہ ہو۔ پھر اس کو خشک کر لیتا ہوں، خشک کرنے کے بعد جو ہے اس کو ایک کپڑے کے اندر رکھ کے ہلکا ہلکا جو ہے وہ اس کو میں کوٹتا ہوں، اور جب وہ مطلب ایک تھوڑا سا اس کے کانٹے جو ہیں وہ تھوڑے نرم پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کو گرائنڈ کر لیتا ہوں اور کیپسول میں بھر کر جو ہے وہ میں ان کو ریگولر دیتا رہا ہوں۔ تو اس سے اللہ کے فضل سے ان کا وہ جو ٹیومر تھا بریسٹ کا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میں نے جو ہے اس کو فی سبیل اللہ دینے کا ایک عزم کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو یہ اس کا پاؤڈر بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہوں جن کو کوئی اس طرح کے مسائل ہوں، کوئی بلڈ کینسر ہو، یہ جو بریسٹ کینسر ہو، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی خطرناک قسم کی بیماریاں ہوں، جیسے ہیپاٹائٹس C ہے، ہیپاٹائٹس B ہے، جونڈس ہے، یا بے اولادی کا مسئلہ ہے فیمیل میں، میل میں، یا پولیسسٹک اووری ہے۔ اس طرح کے انہوں نے بہت سارے امراض میں بتایا کہ میں اس کو دیتا ہوں معدے کے زخموں کے لیے اور منہ کے زخموں کے لیے، اور ایون سکن پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفیکشن ہے، زخم ہے، تو اس کے لیے یہ میں فی سبیل اللہ جو ہے لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ میں نے اس بوٹی کو بڑے غور سے دیکھا اور میں نے کوشش کی کہ اس کو دیکھنے کے بعد میں اس کو تلاش کر سکوں کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی نام نہ مل سکا، اور میں نے جو ہے وہ بہرحال اس سے کچھ کیپسول لیے اور ان کو میں نے کھول کر دیکھا تو ان کا ذائقہ کچھ کڑوا تھا، تو کڑواہٹ تھی کچھ وہ جو پاؤڈر تھا اس کے اندر۔
خیر یہ وہ ذائقہ بھی اور اس کی خوشبو بھی میرے ایک ذہن میں رہ گئی. جیسے کوئی بھی چیز بندہ پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو اس کو سونگھتا ہے, اس کو چکھتا ہے, تو اس کا سمیل اور اس کا ذائقہ وہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے میرے بھی سامنے وہ چیزیں آ گئیں تو میرے ایک یادداشت میں رہی. پھر میں نے ہومیوپیتھی جو کرنے کے بعد میں نے پریکٹیکلی ہومیوپیتھی کو اپنانے کا جب عزم کیا تو میں نے سوچا کہ اس طریقے سے تو مناسب نہیں ہے, بلکہ یہ بہتر یہ ہے کہ جو ملک کے سب سے بہترین پریکٹیشنر ہیں جو سنگل ریمیڈی پہ پریکٹس کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس مجھے جانا چاہیے, ان سے مجھے علم اس کا سیکھنا چاہیے. صرف 4 سال کا کورس کرنے کے بعد DHMS کا تو پریکٹس کے لیے بیٹھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ مجھے پہلے وہ اساتذہ کرام جو مختلف قسم کے کرونک ڈیزیزز پہ کام کر رہے ہیں اور سنگل ریمیڈی کی پریکٹس کر رہے ہیں, مجھے ان کے ساتھ ملنا چاہیے, ان کی پریکٹس کو دیکھنا چاہیے. تو میں ایک بہت ہی جو قابل ڈاکٹر تھے لاہور کے اندر, ان کے پاس میں چلا گیا پریکٹس کے لیے. تو میں ان کے پاس روزانہ بیٹھتا تھا, وہ پیشنٹ چیک کرتے تھے, نسخہ تجویز کرتے تھے اور میں اس نسخے کو غور سے پڑھتا تھا کہ کن علامات پر انہوں نے یہ دوائی تجویز کی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک پاؤنڈ پیکنگ میں جس کو ہم 450 ml کہتے ہیں, اس میں ایک بوٹل ان کے پاس ایسی ہوتی تھی کہ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا سچی بوٹی. تو سچی بوٹی یا سچی بوٹی انگلش میں بھی لکھا ہوتا تھا, اردو میں بھی لکھا ہوتا تھا. تو وہ جو ہے وہ اس میں سے ایک بوٹل جو ہے 20 ml کی وہ بھر کے دے دیتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ 5 ڈراپس جو ہے نا اس مدر ٹینچر کے آپ نے صبح دوپہر شام اور رات کو پینے ہیں. اور تقریباً ہر مریض کو وہ ساتھ یہ ضرور دوائی دیتے تھے, باقی جو بھی ان کی اکارڈنگ ٹو سمٹمز میڈیسن ہوتی تھی وہ تو دیتے ہی تھے, لیکن اس بوٹل میں سے وہ ضرور وہ نکال کے کچھ دوائی ان کو دے دیتے تھے اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ پیتا تھا. ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اس میڈیسن کو کچھ تھوڑا سا چکھ کر دیکھوں, یا چونکہ سب لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زیادہ نقصان دہ تو نہیں ہوگی اگر میرے میں یہ سمٹمز نہیں بھی ہیں. تو میں نے اس کی سمیل دیکھی اور پھر اس کو چکھ کر دیکھا تو مجھے وہ ریکال ہو گیا. جو دوست تھا اور اس کی بہن کو جو بریسٹ کینسر تھا, تو اس نے وہ جو ایک گٹھڑی سی اٹھائی ہوئی تھی اور اس نے جو مجھے کیپسول دیا تو اس کو میں نے چکھ کر دیکھا تو یہ سیم اس سچی بوٹی یا سچی بوٹی جو ہے اس کا اور اس کا ذائقہ ایک ہی طرح کا تھا. تو میں نے سوچا کہ یقیناً یہ وہی چیز ہے, اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیز ہے جو آپ سب مریضوں کو دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے یہ بتایا کہ بھی یہ سچی بوٹی ہے اور اس کا نام سچی بوٹی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ یہ سچ کر دکھاتی ہے, اور اس کے بڑے جادوئی اثرات ہیں اور بڑے ڈرامائی انداز میں یہ آپ کے مختلف کرونک ڈیزیزز میں اور بڑی خطرناک بیماریوں میں جو ہے وہ اپنے اثرات دکھاتی ہے, اور شفائی اثرات اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دھنگ رہ جاتا ہے. اسی لیے اس کو کرشماتی بوٹی بھی کہتے ہیں. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ ایک جنگلی جو ہے وہ جھاڑی ہے اور یہ اس کے بڑے باریک پتے ہوتے ہیں اور یہ اس کے 2 کانٹے ہوتے ہیں اور کانٹوں کے درمیان میں باریک پتے ہوتے ہیں. جب انہوں نے اس طرح کی باتیں بتائیں تو میں نے وہ جو گٹھڑی میں دیکھی تھی بوٹی وہ بالکل وہی تھی جس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے. تو میرا وہ جو گمان تھا کہ یہ وہی چیز ہے وہ 100% جو ہے وہ سچ میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا. تو اب اس کے بارے میں میں نے مزید تحقیقات کرنے کی کوشش کی. میں نے اس سچی بوٹی کو مٹیریا میڈیکا میں تلاش کیا تو مجھے سچی بوٹی کے نام سے کوئی میڈیسن نہ نظر آئی. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اس بوٹی کا نام ویسے کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ اس کو دماسا کہتے ہیں. تو دماسا کے نام سے میں نے دیکھا تو دماسا کے نام سے بھی مجھے یہ بوٹی نہ ملی. تو کچھ عرصہ کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو اس میں دماسا کے نام سے بھی مجھے کسی بھی کتاب میں اس کا نہیں ملی, جو میرے پاس بکس ہیں ان کے اندر اس کے نام سے کوئی بوٹی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو خراسان تھورن بھی کہتے ہیں. جب میں نے خراسان تھورن کے نام سے اس کو دیکھا تو اس کے آگے جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا فیگونیا انڈیکا, اور کچھ کے آگے یہ لکھا ہوا تھا مختلف جو ڈکشنریز ہیں ان میں یا مختلف انسائکلوپیڈیا کے اندر فیگونیا کریٹیکا اور کسی کے اندر فیگونیا عربیکا.
جب میں نے اس کی ڈیپ اسٹڈی کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سارے نام اس کے فیگونیا انڈیکا یا فیگونیا کریٹیکا یا فیگونیا عربیکا، یہ سارے نام دماسا بوٹی کے ہی ہیں، اور اس کو انگلش میں خراسان تھورن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اچھا، پھر میں نے اس کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ اسٹڈی کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ دماسا کو کینسر سے لڑنے والی جڑی بوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ چھاتی کے کینسر میں، جگر کے کینسر میں، مقد کے کینسر میں، پھیپھڑوں کے کینسر میں بہت مفید مانی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو خون پتلا کرنے والی دوائی بھی جانا جاتا ہے، اور یہ دل کو مضبوط بناتی ہے، فالج کے خدشے سے بچاتی ہے، اور بلڈ میں کلاٹ بننے سے جو ہے نا اس سے یہ بچاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے بارے میں نے جانا کہ یہ بہترین بلڈ پیوریفائر ہے، اور یہ خون کو بہت اچھے طریقے سے صاف کرتی ہے، خون کے لوتھڑوں کو توڑتی ہے، اور نکسیر کو اور خونی بواسیر کو یہ ختم کرنے میں بہت مفید پائی گئی ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ تھیلیسیمیا کے لیے، یہ جو کہ خون کا ایک بہت خطرناک قسم کا مرض مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اس میں بھی یہ بہت مفید پائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے لیے اس کو بڑا مفید ٹانک بتایا گیا، پھر جگر کو مضبوط بناتی ہے، ہیپاٹائٹس کے خلاف مؤثر پائی گئی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہوا تھا کہ یہ دمہ کے لیے اور سانس میں دشواری کے لیے یہ بڑی مفید دوائی ہے، اور اگر اس کا میدا ٹینچر جو ہے وہ 5 قطرے صبح دوپہر شام اور رات کو 2 گھونٹ پانی میں ملا کر پیا جائے تو بہت قسم کے دمے یا ازما جس کو ہم بولتے ہیں، یا بہت قسم کی سانس کی تکالیف میں یہ بہت مفید پائی گئی ہے، اور پھیپھڑوں کے کینسر میں اور پھیپھڑوں کے جو مختلف قسم کے امراض ہیں ان میں اس کو بہت اچھا پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری الرجیز میں اس کو بہت مفید پایا گیا ہے۔ جلد کی لاتعداد بیماریوں میں اس کے حیرت انگیز جو ہے وہ اثرات دیکھے گئے ہیں، جیسے ایکنی، پمپلز، داغ، دبے، چھائیاں، کیل، مہاسے، پھوڑے، پھنسیاں، دانے، چیچک اور سسٹ، ہائپر پیگمنٹیشن، لائپوما وغیرہ میں اس کو بہت مفید پایا گیا ہے۔ اور یہ برین کا بہت اچھا ٹانک ہے، یہ یعنی دماغی طاقت کو بڑھانے والی بہت اچھی دوائی ہے، ذہنی صحت کو بہت بہتر بناتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ شاندار قسم کی ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے، اور اس کے استعمال کے بعد انسان بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نیند کو بڑا اچھے طریقے سے لاتی ہے، اور جو بے خوابی ہے اس کو دور کرتی ہے۔ انسومیا میں بہت اچھا یہ پائی گئی ہے، یعنی جو نیند جس کو نہیں آتی ہے وہ اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس سے بڑی خوشگوار نیند آتی ہے۔ یہ معدے کو مضبوط بناتی ہے، متلی، قے، جلن کو کم کرتی ہے، سٹوماٹائٹس، منہ کی سوجن، اور جو منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں، ان میں بہت مؤثر پایا گیا ہے فیگونیا کو۔ فیگونیا کے بارے میں، یا جس کو ہم دماسا کے نام سے بھی جانتے ہیں یا سچی بوٹی کے نام سے جانتے ہیں، جتنی بھی سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں بعض میں تضاد بھی پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے بارے میں ایسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بیماریوں میں کام آتی ہے، حالانکہ اس کے ایسے اثرات نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ اگر اس کو مدر ٹینچر میں استعمال کیا جائے، ہومیوپیتھک طریقہ کار کے مطابق استعمال کیا جائے، تو اس کے واقعتاً بہت سارے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں، جیسے یہ اینٹی بیکٹیریل ثابت ہوئی ہے، پرانے زخموں میں پس پڑ جاتی ہے جس میں، تو اس میں تو یہ مدر ٹینچر پانی میں ڈال کر اس سے زخموں کو دھویا جائے تو وہ پس کو ٹھیک کرتی ہے، زخموں کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پولیسسٹک اووری سنڈروم جس کو ہم PCOS کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بہت اچھی ہے، یوٹرس کی رسولی میں اور بریسٹ کی رسولی میں، اور اس کے علاوہ بے اولادی کے خاتمے میں یہ بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے، اور لیکوریا میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، فیبرائڈز کے لیے یہ بڑی کارآمد ثابت ہوئی ہے، اور کمزور لوگوں کے لیے جن کے جسم سوکھ جاتا ہے، گال پچک جاتے ہیں، اور جسمانی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور انتہائی دبلے پتلے ہوتے ہیں، ان کو جسمانی طاقت فراہم کرتی ہے، وزن میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ موٹاپے کا شکار لوگوں کے وزن کو کنٹرول کرتی ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے، اور ان کے وزن کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ سگریٹ نوشی کے بعد اثرات، بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتی ہے، بلڈ پریشر جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو اس کو ٹھیک کرتی ہے، اور خون کے گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ یہ پیشاب کو
باقاعدگی میں لا کر گردوں کے نظام کو ٹھیک کرتی ہے، پراسٹیٹ کے سائز کو بڑھنے سے روکتی ہے، یورک ایسڈ کو، جوڑوں کے درد کو یہ ٹھیک کرتی ہے۔ مقامی لوگ تو جو ہے وہ اس کو گردن کی اکڑاہٹ کی صورت میں اس کا لیپ تیار کر کے وہ گردن پر لگاتے ہیں اور اس کے لیے وہ اس کو بڑا مؤثر پاتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے تولیدی نظام کو بہتر کر کے بے اولادی کے خاتمے میں اس کو بڑا مؤثر مانا گیا ہے، سپرم میں اضافے کے لیے اس کو بڑا مؤثر مانا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے مردوں میں جو امراض ہوتے ہیں جیسے ویریکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے اور پروسٹائٹس ہے، اور اس طرح سے اور مختلف قسم کے جو مردوں میں جو اینگول ہرنیاں وغیرہ ہو جاتے ہیں ان میں یہ بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر میڈیسن کو آپ خود استعمال نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ وہ جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا نا کہ میرے ایک دوست ہیں اور ان کی جو سسٹر فیصل آباد میں رہتی ہیں اور ان کو جو بریسٹ کینسر تھا اس میں انہوں نے استعمال کروائی، تو کچھ کیسز میں کچھ میڈیسن کروڈ فارم میں بعض دفعہ فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ جو کروڈ فارم میں جو میڈیسن ہوتی ہے جو خالص حالت میں ہم دیتے ہیں وہ بعض دفعہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ مثلا ایک دوست نے وہی جو کیپسول جو اس کے پاؤڈر کے بنے ہوئے تھے وہ استعمال کیے تو ان کو پیشاب کے ساتھ جو ہے البومن آنا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے جو ہے نا وہ اس کو پاؤڈر فارم میں بنا کر جو ہے اس میں جو گائے کا گھی ڈال کر تو اس کو بھون لیا اور اس کو کھانا شروع کر دیا صبح دوپہر شام، تو اس نے بتایا کہ مجھے چکر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی میڈیسن سیلف میڈیکیشن نہ کریں اور اس کو کوشش کریں کہ جو میڈیکلی جس طریقے سے تیار کی جاتی ہے کسی فارمیسی میں اس کے مطابق اس کو استعمال کریں، جو ڈوز ریکمینڈ کی جاتی ہے اس کے مطابق استعمال کریں۔ اور ہومیوپیتھی میں یہ میڈیسن فائگونیا کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کا مدر ٹنچر موجود ہے۔ بعض کمپنیاں جو ہے اس کو سوچی بوٹی کے نام سے بھی مدر ٹنچر بناتی ہیں اور بعض دماسا کے نام سے بھی مدر ٹنچر بناتی ہیں، اور یہ جو مدر ٹنچر ہے یہ انتہائی سیف ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو مختلف بیماریوں میں بتایا ہے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے 5 قطرے دن میں 4 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی صبح، دوپہر، شام اور رات کو 1 کپ پانی میں ملا کر آپ پی سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں اس کے باوجود یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اکارڈنگ ٹو سمٹمز اس کے ساتھ کوئی دوسری دوائی ضرور اپنے ہومیوپیتھ معالج سے لیں اور اسی سے ہی اس کو یہ کہیں کہ ڈاکٹر کو کہ پوچھ لیں، اجازت لے لیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ میں دماسا یا فیگونیا یا سچی بوٹی یا سچی بوٹی جو ہے اس کو بھی ساتھ 5 ڈراپس لے سکتا ہوں۔ اگر آپ کا معالج جو ہے آپ کو یہ کہے کہ ہاں آپ بے فکر ہو کر اس کو لے لیں تو آپ اس کو ضرور لیں، لیکن اگر وہ آپ کا معالج آپ کے گردوں کی کنڈیشن، آپ کے لیور کی کنڈیشن، آپ کے باڈی سٹرکچر کو دیکھنے کے بعد، آپ کے ایج کو یا آپ کی کوئی بھی سمٹمز کو دیکھنے کے بعد وہ یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں تو آپ اس کو قطعاً استعمال نہ کریں۔ دیکھیں یقیناً اس کے انتہائی جادوئی اثرات ہیں، کرشماتی اثرات ہیں اور یہ بوٹی جو ہے انتہائی مؤثر ہے اور بے شمار امراض میں، لیکن اس کے باوجود اس کو بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے لینا کسی وقت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔